بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے احساس ہوا کہ پچھلے 14 سال اپنی زندگی کے میں نے ویسٹ کیے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ صرف میں نے ویسٹ نہیں کیے، آپ میں سے ہر ایک انسان نے اپنی زندگی کے پچھلے 14 سال 12 سے 14 سال ویسٹ کیے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 12-14 سالوں میں ہمیں ایسا کلچر نہیں ملا، ہمیں ایسا کلچر نہیں مل سکا جس میں کہ ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد بتایا جاتا، سکھایا جاتا یا پڑھایا جاتا، یا ہمیں یہ بتایا جاتا کہ اصل کامیابی کیا ہے، انسان اصل بنا کس لیے ہے۔ پچھلے 14 سال میں تقریباً میں نے اور آپ سب نے انٹر لیول تک 102 بکس پڑھی ہیں۔ 14 سال میں 102 بکس پڑھی ہیں، نرسری سے لے کر انٹر تک، آلموسٹ انٹر اور گریجویشن کی بکس کو تو چھوڑ دینا، انٹر تک آلموسٹ 102 مطلب 100+ بکس ہمیں پڑھائی جاتی ہیں اسکولز اور کالجز میں، اور انگلش کے نام پر، اردو کے نام پر، اسلامیات کے نام پر، کیمسٹری، بایو، فزکس، ساری بکس ہمیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اسلامیات کے نام پر ہمیں کچھ بیسک چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اسلامیات تو 1 کلاس سے لے کر انٹر تک ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اسلامیات کی بک، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹر لیول تک آنے کے بعد بھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی یہ بیسک چیزیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی اسلام کے بارے میں میجورٹی پیپل، جو میجورٹی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ، اور یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ لیکن ان 14 سالوں میں ہمیں صرف ایک بک نہیں پڑھائی جا سکی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ حقیقت میں انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بنا۔ انسان جو ہے، ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر یہ لیپ ٹاپ ہے، اس کے ساتھ اگر میں موبائل کا چارجر کنیکٹ کر دوں گا تو اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں، وہ نہیں چل سکے گا، یا تو لیپ ٹاپ خراب ہو جائے گا، یا چارجر خراب ہو جائے گا، یا تو وہ کنیکٹ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں اس لیپ ٹاپ کے ساتھ اس لیپ ٹاپ کے لیے جو بنا ہوا چارجر ہے وہ کنیکٹ کروں گا تو یہ لیپ ٹاپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور چارج بھی ہوگا۔ انسان اس دنیا کے لیے نہیں بنا، یہ دنیا انسان کے لیے ایک عبادت گاہ اور ایک امتحان گاہ ہے، اور اس زندگی کے بعد ہمیں اصل زندگی ملنے والی ہے۔ ہمارا امتحان اس دنیا میں ہے، اور اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا مرنے کے بعد۔ ہم اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم جتنا مرضی کچھ حاصل کر لیں، اس دنیا میں ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، کیونکہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں بنا، انسان جنت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے ایک مہلت ہے، ایک موقع ہے۔ اس میں ہم چاہیں تو جنت کما سکتے ہیں اور چاہیں تو دوزخ کما سکتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اس دنیا سے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کا جو سب سے امیر آدمی ہے، اگر اس سے بھی پوچھ لیا جائے تو اس کی بھی بہت ساری ادھوری خواہشات ہوں گی، وہ بھی بہت کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ بے شک وہ اپنی زندگی گزار چکا ہے، لیکن وہ ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ انسان مطمئن نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، انسان مطمئن صرف جنت میں ہو سکتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے، ایک مسلمان کمیونٹی میں رہتے ہوئے 14 سالوں میں ہمیں ایک قرآن مجید نہیں پڑھایا جا سکا۔ اگر نارمل مینٹیلٹی کے بچے کو بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے تو اسے میکسیمم 8 سے 10 مہینے لگتے ہیں ایک قرآن پاک کو مکمل سمجھ کے پڑھنے میں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے احکامات جاری کیے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا کہ ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں راستہ دکھایا ہے، ہر فیلڈ میں رہنمائی ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، وجہ کیا ہے۔ کیا ہمیں کوئی پابندی ہے؟ کیا ہمیں کوئی پڑھنے نہیں دیتا؟ یا ہم پر کسی طرح کا کوئی پریشر ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے؟ نہیں،
وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں آج تک وہ کلچر ہی اویل نہیں ہوا ہمارے سکولز اور کالجز میں جو کہ ایک مکمل قرآن پاک ایک بچے کو پڑھا سکے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جب تک ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں مکمل علم نہیں ہوگا، مکمل نالج ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اس میں پاس نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہمیں مکمل طور پر پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے تو ہم ایک پرفیکٹ مسلمان کیسے بن سکتے ہیں۔ اور دنیا میں کامیاب ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل کامیابی تو دنیا کے بعد ہے، جو دنیا کے بعد والی زندگی ہے، اصل کامیابی تو وہ میٹر کرتی ہے۔ اس دنیا میں تو بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، بڑی بڑی کامیابیاں انہوں نے سمیٹی، آج ان کا نام و نشان مٹ چکے ہیں دنیا سے، لیکن مرنے کے بعد اگر ہم ناکام ہو گئے تو وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، لیکن اگر مرنے کے بعد ہم کامیاب ہو گئے تو وہ کامیابی بھی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ ہماری یہ دنیا بھی سدھر جائے گی اور ہماری اگلی دنیا بھی سدھر جائے گی۔ ہمیں اس دنیا میں بھی خوشیاں نصیب ہوں گی اور اگلی دنیا میں بھی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اس دنیا میں جہاں مرضی بھاگ لیں، جتنی مرضی کامیابیاں سمیٹ لیں، لیکن دل کا سکون صرف اور صرف نماز اور قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔